دوسری اچوڑی کے 13ویں دن ہم پڑھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 16 کا ترجمہ۔ جی تو دیکھیں ترجمہ۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ کی طرف سے امن والی نیند نے تم کو ڈھانپ لیا۔ یہ ان 6 انعامات کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کو مشق سوالات کے اندر پڑھائے گئے تھے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی کو برسایا یعنی بارش کو۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعہ پاک اور صاف ہو جاؤ۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست تم سے دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو ثابت قدم رکھے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، پس تم ان کی گردنوں کو اڑا دو۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے پور پور کو اڑا دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ اس لیے کہ وہ مزہ چکھیں۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دردناک دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کافروں کے لشکر جرار سے ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پشت کو مت پھرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن اپنی پیٹھ کو پھرے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے فوج کے ساتھ ملنے کی غرض سے، فقد باء بغضب من اللہ، تو ان کے علاوہ بھاگنے والوں کو اللہ کا غضب ہوگا۔ ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم۔ جی اسٹوڈنٹ، ڈے 13 جو کہ آپ کا 15 میں بنتا ہے جمعے کا دن، اس دن جو ہے آپ نے جو کویسچنز تیار کرنے ہوں گے ان کو، وہ یہ آپ کے 3 کویسچن ہیں جو کہ اپ تھرسٹ کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن اس کی دوں گا، اور دوسرا ایک 2 جو ہے وہ کانسیپچول کویسچن ہے اسی سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں ڈے 13 کے سیلیبس کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، کویسچن نمبر 22 ہے واٹ از اپ تھرسٹ۔ اپ تھرسٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو پانی کسی بھی جسم کو جو اس کے اندر جاتا ہے اس کو اوپر کی طرف اچھالتا ہے، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ ایکسپلین دا پرنسپل آف فلوٹیشن، یہ جو فلوٹیشن کا جو پرنسپل ہے یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، the fluid exerts force in the upward direction when some object is immersed into them۔ جب بھی کوئی آبجیکٹ پانی کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے، تو پانی اس کے اوپر ایک فورس لگاتا ہے جو اوپر کی طرف اس کو اچھالتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، دریاؤں کے پانی اور سمندروں کے پانی میں جو ڈفرنس ہے اس اپ تھرسٹ کے مقابلے میں، وہ سب سے زیادہ اپ تھرسٹ جو ہے وہ سمندر کے پانی میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نمکیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ڈینسٹی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر جو کسی بھی آبجیکٹ کو اوپر کی طرف اچھالنے کی صلاحیت جو ہے وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے سمندر کے پانی کے اندر انسان کے ڈوبنے کا خدشہ کم ہوتا ہے، دریا کے پانی کے اندر ڈوبنے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے واٹر کی وہ کم ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دس از کالڈ اپ تھرسٹ۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی آبجیکٹ جب کوئی پانی کے اندر جاتا ہے اور اس کو پانی اوپر کی طرف اچھالتا ہے، اس کو ہم اپ تھرسٹ کہتے ہیں۔ if weight of fluid displaced is equal to weight of floating object inside the
लिक्विड जितना पानी का वेट, जितने वेट का पानी डिस्प्लेस हुआ है, और वो बराबर हो जाएगा किसके, वो ऑब्जेक्ट जो उस पानी के अंदर गया वेट के बराबर जब होगा, उस वो वाला वेट जो डिस्प्लेस लिक्विड का था, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट सिंक, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डूबता नहीं है, एंड कीप फ्लोटिंग, और वो उसके ऊपर तैरता रहता है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसको मैं एक दफा फिर से रिपीट कर दूं, इफ वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट बराबर हो जाए, इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट सिंक एंड कीप फ्लोटिंग। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें रीजन दी जाती है, व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट्स। एक पत्थर जो है वो डूब जाता है पानी के अंदर, लेकिन एक बड़ा जहाज जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्यों? इन केस ऑफ पीस ऑफ स्टोन द अपथ्रस्ट ऑन इट बाय द वाटर इज लेस, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है स्टोन की पानी की डेंसिटी के मुकाबले में, इसलिए वो उसके अंदर डूब जाता है। वो इस यही वजह होती है, इज लेस ड्यू टू मोर डेंसिटी ऑफ स्टोन, वाइल इन केस ऑफ शिप इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज स्लाइटली लेस देन द अपथ्रस्ट applied by the water. That is why ship can float on water and stone sinks. Next question, page number 117 पे देखें, explain how a submarine moves up the water surface and down into water. वो पानी के अंदर भी चली जाती है और पानी के ऊपर भी तैरती रहती है। इसकी क्या वजह होती है? If the submarine आबदोज को कहते हैं, ये जो नेवी फोर्सेस यूज करते हैं पानी के अंदर। If the submarine is not filled with the sea water, अगर वो पानी से, समंदर के पानी से भरी हुई ना हो, then its weight less than upthrust, तो upthrust जो पानी का होता है उसके मुकाबले उसका weight जो है वो कम हो जाता है, so that it float on the surface of sea water. But when it filled with the water, then its weight becomes larger as compared with upthrust, upward thrust due to water, then it sinks into the water, और उसकी वजह से वो पानी के अंदर डूब जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डे 13 जो है वो पढ़ने लगे हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 से जो है वो आज हमारा आगाज़ होगा। आप लोग अपनी नोटबुक्स जो हैं वो रेडी रखें, और जैसे जैसे आप क्लासेस लें वैसे वैसे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर वो क्वेश्चन जो हैं वो उतारने भी हैं और साथ साथ याद भी करने हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू अ कंपोनेंट दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर जो हैं कंपोनेंट्स को कहा जाता है जिनके साथ मिल के कंप्यूटर जो है वो बना होता है, जैसे कि जिनको आप यूँ बड़ी आसानी के साथ ये भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको आप देख भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं, या आप कह सकते हैं द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये वो तमाम चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाती हैं। वेयर एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, यानी आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। या आप आसानी के साथ ये भी कह सकते हैं कि दोज थिंग्स विच यू कैन सी नॉट ओनली टच बाय हैंड्स, ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं आप हाथ नहीं लगा सकते, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहेंगे। या कंप्यूटर को दी हुई ऐसी इंस्ट्रक्शन कि ये काम परफॉर्म किया जाए तो उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस किनको कहा जाएगा? ऑल द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज द इनपुट डिवाइसेस। तमाम वो डिवाइसेस जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर दाखिल करने में मदद देती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जैसे कि माउस हो गया, जैसे कि मॉनिटर हो गया, जैसे कि स्कैनर हो गया। तो ये तमाम जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा दाखिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसकी मदद से आप डेटा कंप्यूटर के अंदर दाखिल कर सकते हैं।
It is used to enter data instruction into the computer. اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈیٹا اور انسٹرکشن کو کمپیوٹر کے اندر داخل کر سکتے ہیں. لیٹر, نمبر, اسپیشل سمبلز اور انٹر انٹو دا کمپیوٹر تھرو دا کی بورڈ. کی بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کئی لیٹرز ABC کو, نمبرز 1 2 3 کو, اسپیشل سمبلز جو ہیں وہ ڈاٹ ہو گیا, کوشچن مارک ہو گیا, ایکسپلینیشن مارکس ہو گیا, ہیش وغیرہ, ان کو آپ کی بورڈ کی مدد سے جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر داخل کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 33, why the keys on the keyboard are not arranged in alphabetic order. آپ بتائیں کہ کیا کی بورڈ کے اندر جو کیز لگی ہوتی ہیں وہ الفابیٹک آرڈر میں یعنی ABC کے آرڈر میں کیوں نہیں ہوتی. There are varied opinion on this arrangement of the letter in the keyboard. آپ یہاں ایک بہت ہی ایک مخصوص ایک بڑی ویلڈ جو ہے اوپینین ہے ری ارینجمنٹ آف دا لیٹرس کی کی بورڈ کے بارے میں, اس کو پڑھتے ہیں. دا لاجک آف کوائٹری لے آؤٹ واز بیسڈ آن لیٹر یوزز ان انگلش rather than the positioning of letter in the alphabet. اگر آپ کی بورڈ کو بہت غور سے دیکھیں تو آپ کی ارینجمنٹ جو کی بورڈ کی شروع ہوتی ہے یعنی پہلا جو الفابیٹک لیٹر ہوتا ہے وہ Q کہلاتا ہے, پھر W کہلاتا ہے, پھر E آتا ہے, پھر R آتا ہے, پھر T آتا ہے اور پھر Y آتا ہے. اس کو کوائٹری ارینجمنٹ کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا الفابیٹک آرڈر ہے جو کہ عام طور پہ انگلش کو رائٹ کرتے ہوئے جو ہے استعمال میں لے کر آیا جاتا ہے. اصل میں سب سے بڑی وجہ کی بورڈ پہ کوائٹری ارینجمنٹ کی یہ بھی ہے کہ جو پہلے زمانے میں ٹائپ رائٹر استعمال میں لائے جاتے تھے اس کی ارینجمنٹ بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہوا کرتی تھی. دا کوائٹری لے آؤٹ واز ڈیزائن آن دا سلو ڈاؤن دا ٹائپنگ اسپیڈ آن فردر ریڈیوس جمپنگ. اگر آپ کوائٹری لے آؤٹ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو ٹائپنگ اسپیڈ ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے نسبتاً کہ اگر آپ کسی اور اسٹائل پہ استعمال میں لے کر آئیں. کئی جو ہیں وہ کی بورڈ جو ہیں وہ کوائٹری ارینجمنٹ کے نہیں بھی ہوتے. یہ اصل میں سب سے مقبول ترین ارینجمنٹ جو ہے وہ کہلائی جاتی ہے. کوشچن نمبر 34 کی طرف آتے ہیں. ڈسکرائب ماؤس, کہ ماؤس جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے, ماؤس کیا ہے. اٹ از این ان پٹ ڈیوائس. ماؤس جو ہے وہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے. اٹ از این ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس. اسے آپ ہاتھ میں پکڑ کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال میں لے کر آتے ہیں ایک بالکل سموتھ سرفیس کے اوپر رکھ کے. اٹ ہیز 2 اور 3 بٹنز. اس میں 2 یا 3 بٹنز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اٹ از یوز ٹو کنٹرول دا موومنٹ آف دا کرسر آن دا اسکرین. اور جیسے جیسے آپ ماؤس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں, اسے موو کرتے ہیں تو ایک کرسر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھائی دیتا ہے جو کہ موو کرتا ہے اور مختلف کام جو ہے وہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں. کوشچن نمبر 35 کی طرف جاتے ہیں جو کہ ڈے 13 کا لاسٹ کوشچن ہے. رائٹ اے شارٹ نوٹ آن مائکرو فونز. مائکرو فونز کس کو کہا جاتا ہے. اٹ از این ان پٹ ڈیوائس. یہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس میں آپ بولتے ہیں اور آواز جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر داخل ہوتی ہے. اٹ الاؤز دا یوزر ٹو ان پٹ آڈیو انٹو دا کمپیوٹر, یعنی آڈیو جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی. اٹ چینجز آڈیو سگنل انٹو الیکٹریکل سگنل وچ آر ٹرانسلیٹڈ انٹو ڈیجیٹل فارم بائی دا ساؤنڈ کارڈ بائی پروسیسنگ انٹو اے کمپیوٹر. ایک بڑا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, یعنی یہ جو آڈیو سگنل ہے وہ الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ ہوں گے اور وہ الیکٹریکل سگنل جو ہیں وہ ڈیجیٹل فارم یعنی 0-1 کی فارم میں تبدیل ہوں گے. ساؤنڈ کارڈ اس کو تبدیل کرے گا اور اس طرح کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. یہاں پہ بیٹا ڈے 13 کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. جی اسٹوڈنٹس, آج ہمارا ڈے 13 سٹارٹ ہو گیا ہے اور مطالعہ پاکستان کا ہم صفحہ نمبر 13 سے ریڈنگ کریں کہ اس چیپٹر کی ریڈنگ کو مکمل کریں گے اور اس سے ریلیونٹ کچھ کوسچنز بھی کریں گے. اپنی بک کا مطالعہ پاکستان کی اس بک کا پیج نمبر 13 نکال لیجئے. 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے. اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں, اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں. نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا, ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, ہمیں بنگالی, پنجابی, سندھی, بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں.
اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی آج ڈے 13 پر ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی چیپٹر کی. اب ہم اس سے ریلیونٹ کچھ کوسچنز کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس ہم اپنا شارٹ کوسچن یہ کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا. اور لانگ کوسچن میں ہم اپنا یہ جو آخری ہمارا سوال رہ گیا ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے. تو اس طرح ہماری یہ ایکسرسائز مکمل ہو جائے گی کیونکہ یہ پہلا سوال ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیجیے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے پچھلی HOD کلاس میں آپ کو کروا دیا گیا تھا اور آج آپ کی ریمیننگ ساری ایکسرسائز بھی مکمل ہو جائے گی اس آخری سوال کے ساتھ. جی اسٹوڈنٹس آپ اپنے نوٹس نکال لیجئے. جی اسٹوڈنٹس کوسچن ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت کیا فرمایا. جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. تو یہ شارٹ کوسچن آپ نے آج ڈے 13 پر اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے. اب ہم لانگ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں. قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور ممکن بنایا جس میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور پھر انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ بھی نہ کی اور مسلمانوں کو آزاد ریاست پاکستان دی. آپ کے اقوال اور ارشادات نظریہ پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں. یہ ارشادات مندرجہ ذیل ہیں. اسلامی جمہوریت کا قیام. پہلا ہے اسلامی جمہوریت کا قیام. یہ ذیل زال سے ہوتا ہے. اسلامی جمہوریت کا قیام بانی پاکستان نے 14 اگست 1947 کو پریس کانفرنس میں صحافیوں پر واضح کیا کہ ہم نے جمہوریت حقیقتاً 1300 سال قبل سیکھ لی تھی. اس لیے جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. مارچ 1944 میں طلبہ کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمیں سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم کی ضرورت ہے. اسلامی معاشی نظام کا نفاذ. 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے. مغرب کے معاشی، یہاں مغربی لکھا ہے آپ ٹھیک کر لیجئے. مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے سامنے ایسا مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو اسلامی انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. مطالبہ پاکستان کا اصل مقصد. نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے ایک بار یوں فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکتے. اسلام مکمل ضابطہ حیات. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا آپ بنگالی، سندھی، بلوچی یا پٹھان کی اصطلاحوں میں نہ بات کریں بلکہ آپ 1300 سال پہلے کا وہ سبق یاد رکھیں کہ ہم سندھی، بلوچی یا پٹھان نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کا لاسٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارے کوسچنز لانگ کوسچنز مکمل ہو چکے ہیں اور ایک شارٹ کوسچن رہ گیا ہے جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے. Student, I am hopeful that you are enjoying your biology lectures and I am hopeful that this subject would be very interesting for you. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو کام میں ڈیلی بتاتی ہوں آپ وہ لکھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور آپ نے ایک ذمہ دار اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈے 13 آف یور بایولوجی لیکچر اینڈ ٹوڈے وی ہیو نیو اینڈ انفارمیٹیو ٹاپک. آج کا ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشن. لیولز آف آرگنائزیشن تو آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ سیلولر آرگنائزیشن
کیا ہے. پیتھوی آف سیلولر آرگنائزیشن. اسٹرکچر کی بیسس پہ ہم سیلس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پرو کیریوٹک سیل اینڈ یو کیریوٹک سیل. پرو کیریوٹک سیل وداؤٹ پراپر نیوکلیس, اس میں نیوکلیس موجود نہیں ہوتا, اینڈ نو میمبرین باؤنڈیڈ آرگنلز, اور اس میں کوئی میمبرین باؤنڈیڈ کمپارٹمنٹس نہیں ہوتے. یو کیریوٹک سیل ود پراپر نیوکلیس, اس میں نیوکلیس بھی موجود ہوتا ہے اور اس میں میمبرین باؤنڈیڈ آرگنلز بھی موجود ہوتے ہیں. تمام پلانٹس اور اینیملز کے سیلز اور آپ کے سیلز کس کی ایگزامپل ہیں؟ یو کیریوٹک سیل. سمجھ رہے ہیں نا, یہ سیلولر آرگنائزیشن کس کی بیسس پہ ہے؟ اسٹرکچر کی بیسس پہ. ابھی میں اسی لیکچر کے ساتھ ابھی اس کے بعد ایک اینیمیشن اٹیچ کر رہی ہوں, اس کو غور سے دیکھیں. وہ اینیمیشن آپ کو ایک کلیئر کانسیپٹ دے گی کہ واٹ ایگزیکٹلی دا پرو کیریوٹک اینڈ یو کیریوٹک سیلز آر and how they are different. I want that be attentive and listen the instructions carefully and look at the diagrams being presented in the animation carefully. There are 2 broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. میں پر امید ہوں کہ اس اینیمیشن نے آپ کی بہت مدد کی ہوگی کانسیپٹ آف پرو کیریوٹس اور یو کیریوٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اب آپ کی بک کے پیج 10 پہ ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشنز, میں ریڈ کر رہی ہوں. آل آرگینزمز ہیو بین ڈیوائیڈڈ انٹو 5 میجر گروپس. تمام لیونگ تھنگس کو کون سے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا؟ 5 میجر گروپس. ایک کیا ہے؟ پرو کیریوٹس, اور باقی جو 4 گروپس ہیں وہ یو کیریوٹس کے ہیں, لیکن ان کو فردر سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے انٹو پروٹسٹ, فنجائے, پلانٹس اینڈ اینیملس. تو اگر میں یہاں پہ آپ سے سوال کروں کہ لیونگ تھنگس کے 5 میجر گروپس کون سے ہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پرو کیریوٹس, پروٹسٹ, فنجائے, پلانٹس اینڈ اینیملس. آل آرگینزمز آر میڈ آف سیل. یہ تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, سٹارٹنگ میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ بایولوجی میں یہ اسٹرانگ کانسیپٹ ہے کہ لیونگ تھنگز آر کمپوزڈ آف سیلس. So there are 2 basic types of cells. The organisms in the first group are named as prokaryote cells, while the other organisms have eukaryotic cell. Cell organizes in 3 ways to make their bodies of organisms. اور آگے یہ ٹاپک ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ پرو کیریوٹس اور یو کیریوٹس کے ڈفرینسز کو یاد کریں. یہ جو کچھ باتیں یہاں پہ ہیں پیج 10 پہ, وہ آپ نے میمورائز کرنی ہے, اینیمیشن کو غور سے سمجھنا ہے اور یہاں تک اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے.